ہم اللہ کے گھر کی بات کرتے ہیں تو تمام گھر اللہ کے گھر مان کر بات کرتے ہیں۔ ہر گھر اللہ کا گھر ہے، چاہے وہ کسی مسلک، کسی مکتب فکر، کسی بھی جماعت کی نمائندگی کرتا ہو۔ تو یہ جو ہمارے مساجد سے تعلقات ہونے چاہیے، اس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے۔ آج کل میرے اور آپ کے جو تعلقات ہیں، اذان ہوئی، مسجد آئے، امام کے پیچھے چند رکعتیں ادا کر لی، اللہ نے توفیق دی تو سنتیں ادا کی، یا اگر کچھ مصروفیت ہے تو بغیر سنتیں ادا کرے کے چلی گئی ہے۔ اور اس طرح سے ہم یہ جو تعلق اپنی مسجدوں سے بناتے ہیں، کیا اسلام واقعی ایسے ہی تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے؟ تو میں آج یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ روزمرہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مساجد سے ہمارا تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے چند قدم چل کر مسجدوں کو آنے کی ہمیں توفیق مل رہی، ورنہ اکثر و بیشتر اسی بہانے سے نمازیں گھروں میں ہوتی ہیں، اسی بہانے سے نمازوں کو ٹال دیا جاتا ہے، مصروفیتوں کا کچھ اور رونا رو کر ہم اللہ کے گھر سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، کہیں مکتب فکر، کہیں مسلک، کہیں کچھ اور نام سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے گھروں سے دور کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اچھا جو نمازی ہیں وہ بھی آج کل ایک بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ سنتوں کی ادائیگی کی طرف توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری مسجد کے منتظمین نے، کمیٹی نے یہ اچھا کام کیا ہے کہ جانے کا راستہ علیحدہ بنا دیا گیا ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنے گناہ گار نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ سہولتیں ہیں، لیکن اس سہولت کا غلط فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، بعض افراد دعا کے قائل نہیں ہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں، بعض افراد دعا کے قائل ہیں، وہ دعا کے فوری بعد اٹھ جاتے ہیں، لیکن جو نوافل کا اہتمام ہے، جو سنتوں کا اہتمام ہے، وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ بس فرض نماز ہے، سنتوں پہ ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ سنتوں کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرائض کی پابندی کی ہے، وہاں سنن و نوافل کا بھی اتنا ہی اہتمام کیا۔ اور اس سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جہاں آپ کے فرائض میں روز محشر جب آپ کی نمازوں کو تولا جائے گا، اور وہاں اگر فرائض کی کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے دیکھو ذرا بندے کی کچھ نفل نمازیں بھی ہیں یا نہیں، نفل نمازیں ہیں تو ذرا ان کو تول دو، وہ کتنی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے نوافل، ہماری سنن، ہمارے واجبات، یہ ہمارے فرائض کی تکمیل بھی کرتی ہیں روز محشر۔ تو اس سے زیادہ اور ہمیں کیا ضرورت ہو کہ کبھی کسی وجہ سے کوئی فرض چھوٹ جائے، کہیں بھی بھول ہو جائے، کبھی چوک ہو جائے، کبھی مصروفیت ہو جائے، تو یہ ہماری سنتیں وہاں پر ہمارے کام آئیں گی۔ کیوں ہم ان کو اتنا آسانی سے لے رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آئیے اصل گفتگو کہ مسجد سے ہمارا تعلق کیا ہو۔ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں سب سے پہلا تعلق یہ ہے کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں مسجد کی تعمیر، مسجد کی بنیاد، مسجد کو قائم کرنا ہر مسلمان، وہاں کے رہنے والے شہری کی اولین ضرورت ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تاریخ، سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تمام اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں عبادت کی اجازت نہیں تھی تو دار ارقم کو مسجد بنا لیا گیا تھا، وہاں پر نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا، وہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، وہاں صحابہ کرام کی تربیت کی جاتی تھی۔ یہ مکی زندگی کی اس دور کی تحریریں ہیں جب یہ دعوت خفیہ چل رہی تھی، علانیہ دعوت شروع نہیں ہوئی تھی۔ جب علانیہ دعوت آ گئی اور حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ جیسے جری اور بہادر صحابہ دین اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر مسجد حرم میں بھی نمازیں ادا ہونے لگی۔ اور پھر اس کے بعد ہجرت کا جب مرحلہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے میدان میں کچھ دن قیام کیا۔ مسجد قباء آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ دین اسلام بننے کے بعد کی پہلی مسجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے میدان میں بنائی تھی، جو مدینہ کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ آج بھی جانے والے زائرین وہاں پر نمازیں ادا کر کے آتے ہیں۔
اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر پہلا جو کام کیا ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ بڑے بڑے دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن و حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کا تعلق مسجد سے، اس کی بنیاد سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں مسجد نہ ہو اس کی تعمیر، اس کی ترمیم، اس کا اضافہ، اس کی تزئین، اس کی خوبصورتی، اس کی تنظیف، اس کی تطہیر، یہ تمام مسجد کے جو انتظامی امور ہیں، یہ ہمارے زندگی کے ایمان کا گہرا تعلق اس سے پہلا ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں جہاں مسجد نہ ہو مسجد کی تعمیر کا اہتمام کریں۔ یہ قرآن و حدیث کی دلائل ہمیں بتاتی ہے۔ تو پہلا رشتہ مسجد سے ایک مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی تعمیر و ترقی کی طرف ہمیشہ سے متوجہ رہے۔ اس کے بعد آئیے دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے مسجدوں کے تعلق سے اور تعمیر کے سلسلے میں بہت ساری احادیث آپ حضرات جانتے ہیں، اس لیے اس میں تفصیل سے میں نہیں جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے خلیفہ رابع، خلیفہ ثالث اور ہمارے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ہیں، انہوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس میں اضافہ شروع کیا تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ مسجد کافی تھی، کیوں اس میں یہ کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے وہ حدیث ہمارے سامنے بیان کی جو بخاری اور مسلم میں ہمیں ملتی ہے کہ من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا اور پیچھے مقصد اللہ کی رضا شامل ہو، یبتغی بہ وجہ اللہ، وہ اللہ کی خاطر بنا رہا ہو، اخلاص سے بنا رہا ہو، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مثلہ کے الفاظ بھی آئے ہیں اور بغیر مثلہ کے بھی الفاظ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جو مسجد کی تعمیر میں اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنا زر کثیر لگا رہا ہے، اپنی محنتیں اور صلاحیتیں لگا رہا ہے، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں مقام بنائیں گے، مکان بنائیں گے اس جیسا یا اس سے بہتر۔ یقینا اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، رحیم ہے اور وہ بندوں کو ان کی ضروریات سے زیادہ ہمیشہ دیا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی مسجد چھوٹی سی بناتا ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے چھوٹا مقام نہیں دے گا بلکہ بہت بہترین عالی شان اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا جو تعلق مسجد سے ہمیں ہونا چاہیے، اگر الحمدللہ آج ہمارے سینے جو ہے اس تعلق سے بھرے ہوئے ہیں، وہ تعلق ہے مسجدوں سے محبت، مسجدوں سے لگاؤ، مسجدوں سے انسیت، مسجدوں سے ایک کشش والا رشتہ، یہ آج کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ مسجدیں ایسی نظر آتی ہے کہ مسلمانوں پر نعوذ باللہ یہ بوجھ بنا کر ڈالتی گئی کہ 5 وقت آؤ، اپنی پیشانی کو یہاں پٹکو اور جاؤ۔ یہ رشتہ آج ہمارے تعلقات سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے گھر سے ایک مومن کا رشتہ اخلاص والا، محبت والا، الفت والا، کشش والا، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب جگہ ایک مومن کو اللہ کا گھر ہی ہونی چاہیے۔ میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے سائے تلے جن لوگوں کو جگہ دی جاتی ہے ان میں ایسے مسلمان کو شامل کیا ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 وہ افراد جب میدان حشر میں جہاں کوئی سائے کا وجود نہیں ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے ایسے بندے کو پناہ اور سایہ عطا کریں گے۔ ان میں ایک فرد رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایسا فرد جس نے اپنا دل نکال کر مسجد میں اٹکا دیا۔ کیا یہ صورتحال ہمارے دلوں کی ہے آج؟ کیا ہم اپنی اذان کی اتنی شدت سے انتظار کرتے ہیں؟ کیا ہم نمازوں کا اتنا ہی شدت سے اہتمام کرتے ہیں؟ کیا اللہ کا گھر ہمیں اپنے دوستوں کی محفلوں سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا اللہ